بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انسان جو ہے وہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ رہتا ہے۔ ہر ایک کام انسان خود نہیں کر سکتا۔ یہ ڈپینڈنس اگر بہت سینسیبل انداز کے اندر رکھی جائے، بہت ہی ریشنل انداز کے اندر رکھی جائے تو بہت اچھی، اور اگر اسے بے سمجھی کے اندر بغیر کسی نالج اور تحقیق کے اگر ہم ڈپینڈنس احمقانہ انداز کے اندر لوگوں پہ رکھتے ہیں تو وہ بہت ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں پہ دو افراد یا دو فیملیز کے درمیان بہت ہی اچھے، بہت ہی گہرے تعلقات ہوتے ہیں، بہت ہی گہرے، بہت ہی اچھے، دو افراد کے درمیان، دو فیملیز کے درمیان بہت گرم جوشی ہوتی ہے اور بہت ہی ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو خوشی دینے کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ قربانی کر کے، تکلیف اٹھا کے دوسرے فریق کے لیے، وہ فرد ہو یا فیملی ہو، اس کے لیے آسانی اور خوشی پیدا کرنے کی ایک بہت دھڑک اور کوشش رہتی ہے۔ انسان ایسی قربانیاں بھی کر رہا ہوتا ہے، ایسی تکالیف بھی اٹھا رہا ہوتا ہے کہ جس کا فائدہ دوسرے فریق کو بہت کم ہوتا ہے، جس کا فائدہ دوسرے فریق کو بہت کم ہوتا ہے۔ صرف یہ بتانا مقصد ہوتا ہے، یہ میسج دینا ہوتا ہے کہ بھئی ہم آپ کے لیے کیا جذبات جو ہیں وہ رکھتے ہیں، ہمارے آپ کے بارے میں خیالات کیا ہیں، ہمارے آپ کے بارے میں جذبات کیا ہیں۔ محض یہ بات کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اور ایک گویا اس میں اپورڈ سپائرل رہتا ہے، گرم جوشی رہتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ تعلقات گہرے اور مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ دونوں فریقین ایک دوسرے کے لیے بڑھ چڑھ کر قربانی کا جذبہ، خیر سگالی کا جذبہ، دوسرے کو خوشی پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور پھر اس میں ایک پیک آ جاتی ہے، ایک عروج آ جاتا ہے، ایک حد تک یہ تعلقات آگے بڑھتے ہیں اور پھر کچھ وقت کے لیے ساکن ہوتے ہیں، اور ساکن جب ہو گئے تو سمجھیں پھر ریورسل بھی، ڈیکلائن بھی، ڈاؤن ورڈ سپائرل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور پہلے جب اپورڈ سپائرل چل رہا تھا تو اس میں دونوں فریقین جو ہیں، ممکن ہے ایک فریق ذرا زیادہ اور دوسرا فریق ذرا کم یہ دیکھتے ہوں کہ دوسرا میرے لیے کیا کر رہا ہے اور مجھے اس سے بڑھ کے کرنا ہے، اور پھر جب یہ سوچ رک جاتی ہے کہ دوسرا میرے لیے کیا کر رہا ہے، اور سوچ کنورٹ ہونا، شفٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ دوسرا میرے لیے کیا نہیں کر رہا،
اور جب ہماری جو توجہ شفٹ ہوتی ہے کہ دوسرا میرے لیے کیا نہیں کر رہا، تو اس کے بعد ڈیکلائن جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ اسپائرل جو ہے وہ ایسا سٹارٹ ہوتا ہے کہ روکنے سے رکتا نہیں ہے، اور دونوں فریقین ایک دوسرے سے بڑھ کر اس رسی کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، اس رسی کے ریشوں کو، اس رسی کے دھاگوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے۔ ایک رسی جا رہی ہے، ایک رسی آ رہی ہے، اور اس ایک طرف سے جانے والی رسی بہت سارے ریشوں اور دھاگوں پہ مشتمل ہے، دوسری طرف سے آنے والی رسی بہت سارے دھاگوں اور ریشوں پہ مشتمل ہے۔ ایک دھاگا ادھر سے کاٹا جاتا ہے، ایک یا دو دوسری طرف سے کاٹے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے دھاگے کٹنے کا ایک سلسلہ یا ایک کمپٹیشن جو ہے وہ دونوں فریقین کے درمیان چلتا ہے اور جاری رہتا ہے، اور پھر ایک وقت یوں آتا ہے کہ وہ دو سارے کے سارے دھاگے جو ہیں وہ دونوں طرف سے جانے والی رسیوں کے کٹ چکے ہوتے ہیں، اور تعلق گویا کہ ایک راک باٹم پہ آ جاتا ہے، اور بعض اوقات تو یہاں سے یہاں پہ بھی بات رکتی نہیں ہے، اور بات نیگیٹیوٹی تک چلی جاتی ہے، اور ایک دوسرے کو ڈی فیم کرنے کی اور ایک دوسرے کی کو ذہنی دکھ پہنچانے کی جو ایک کوششیں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ صورتحال ہوتی ہے ریلیشن شپ کی اور ڈپینڈنس کی، اور ایک صورتحال اور بھی ہوتی ہے کہ دو میں سے ایک فریق جو ہے وہ ایک فریق سنجیدہ ہوتا ہے اور سیریس ہوتا ہے، لیکن دوسرا فریق جو ہے وہ مینیپولیشن کی طرف اور ایکسپلائٹیشن کی طرف اور حتیٰ کہ چیٹنگ کی ذہنیت رکھ کر تعلقات کو بنا رہا ہوتا ہے، اور دوسرے فریق کا اعتماد جو ہے وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور وقت گزرتا چلا جاتا ہے، اور ایک جو فریق سنسیئر ہوتا ہے وہ یا تو ان دا مین ٹائم ڈسا جا چکا ہوتا ہے، دھوکہ کھا چکا ہوتا ہے، یا پھر زیادہ دھوکہ کھائے بغیر بھی ان کو یہ بات ریئلائز ہونا، یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ دوسری طرف سے سنسیریٹی جو ہے، وہ اخلاص جو ہے، وہ وہاں پہ جو آنیسٹی ہے، وہاں پہ جو ریلیشن شپ کے ایتھکس ہیں، ان کا دھیان نہیں رکھا جا رہا، اور بلکہ دوسرا فریق جو ہے وہ بدنیتی کے اوپر اور چیٹنگ اور فراڈ کے اوپر ہے۔ پھر ایسی صورت کے اندر ایک انسان بہت ہی کہہ لیں کہ اس کا دل شیٹر ہوتا ہے، اور پھر وہ انسان بالکل اس تعلق کو کاٹ ٹپنگ پوائنٹ ایک آ جاتا ہے۔ اس ٹپنگ پوائنٹ پہ انسان جو ہے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس تعلق کو ختم کرنا ہے۔ بہرحال دونوں طرح کے کیسز کے اندر ایک انسان کی جو کہہ لیں کہ ایموشنل سچویشن ہوتی ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ بہت اس کو کہہ لیں کہ زک لگتی ہے، اور بعض اوقات دو اور بعض اوقات ایک فریق جو ہے وہ بہت ہی ٹربلڈ سچویشن کے اندر سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی اپنے آپ کو بہت مشکل صورتحال میں پاتا ہے۔ پھر اس کو کہہ لیں کہ ری ہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ری ہیبلیٹیشن جو ہے یہ ایک بہرحال اس کے لیے ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے، اس میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے، اور ایک اچھے خاصے وقت کے بعد جو ہے انسان ذہنی طور پہ نفسیاتی اور ایموشنل اعتبار سے اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی کہہ لیں کہ جو نارمل لائف ہے اس کو دوبارہ بگن کر سکے۔ یہاں پہ غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ غلطی ایسی کون سی ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسری طرف سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لیتا ہے، ایکسپیکٹیشنز وابستہ کر لیتا ہے، اور یہ زیادہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں پھر انسان کو خود بھی اس بات پہ کہہ لیں کہ موٹیویٹ اور پروپیل کرتی ہیں کہ وہ ایک انسان زیادہ سے زیادہ دوسرے فریق کے لیے کر سکے، اور پھر جو ہے یہ زیادہ
توقعات جو ہیں وہی ہم سے زیادہ سیکریفائس بھی کرواتی ہیں، ہم سے زیادہ قربانی بھی کرواتی ہیں، اور یہی زیادہ توقعات جو ہیں وہ ریلیشن شپ کو بریک کرنے کا سبب بھی بنتی ہیں، کیونکہ ہیومنلی بعض اوقات پاسبل نہیں ہوتا کہ ایک انسان دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر پورا اتر سکے، اور اس کے لیے پھر ایک جو کہہ لیں کہ ڈیکلائن جو ہوتا ہے، ایک ریورسل اور ریٹرن ان دا ریلیشن شپ جو ہے وہ کچھ ایسے ہی کہہ لیں کہ آٹومیٹک سی بن جاتی ہے۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم دوسرے انسان کے اوپر ایک تو اپنی کہہ لیں کہ ایکسپیکٹیشن جو ہے، اپنی توقعات جو ہیں وہ بڑھانے کی بجائے گھٹاتے چلے جائیں، منمائز کرتے چلے جائیں، اور دوسری طرف اس بات پہ ہم سخت پابندی لگا لیں کہ میں نے دوسرے کس سے زیادہ ایکسپیکٹ کرنا ہے، اور یہ بھی اس بات کی بھی 100% کوشش کریں کہ میں نے دوسرے فریق کے ہاں زیادہ توقعات پیدا بھی نہیں ہونے دینی، میں نے زیادہ ایکسپیکٹیشن پیدا بھی نہیں ہونے دینی، اور فریق کے دوم جو ہے، اور یہ نہ میں نے اپنے ذہن کے اندر توقعات کو زیادہ پیدا ہونے دینا ہے، نہ میں نے فریق دوم کے اندر ان ایکسپیکٹیشنز کو زیادہ پیدا ہونے دینا ہے۔ دونوں چیزوں سے مجھے ایوائڈ کرنا ہے، اور پھر یہ بھی کہ بہت بہتر ہے کہ میں اپنی ڈپینڈنس جو ہے وہ کسی ایک انسان پہ مرکوز کرنے کی بجائے اس کو کئی ایک لوگوں پہ ڈسٹریبیوٹ کر سکوں، تاکہ اگر کہیں ایک سے میری ریلیشن شپ جو ہے اگر وہ ڈسٹرب بھی ہوتی ہے، اور تو بھی تاکہ میں جو دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنی زندگی کو کانٹینیو، میں ہر ایک ریلیشن شپ کی بات نہیں کر رہا، میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ ہر ایک ریلیشن شپ کے اندر شاید یہ ممکن نہ ہو، ہاں یہ ممکن ضرور ہے، یہ تو ممکن شاید ہر ایک ریلیشن شپ میں نہ ہو کہ ہم اپنی ڈپینڈنس کو پھیلا سکیں، ایک کی بجائے کئی افراد پہ اسکیٹر کر سکیں، لیکن یہ عین ممکن ہے، یہ کوائٹ پاسبل ہے کہ ہم لوگ اپنی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں دوسرے انسان کے ساتھ وہ کم سے کم رکھیں، اور دوسرے انسان کے اندر بھی اپنی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں ان کو زیادہ بلڈ نہ ہونے دیں۔ اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کسی ایموشنل ٹراما سے بچا سکتے ہیں، اور یہ جو ایموشنل ٹراما ہے یہ بہرحال ہماری زندگی کو ایک بار شیٹر کر دیتا ہے۔ ہمیں اس سے بچنا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کو ایموشنلی سٹیبل رکھنا ہے، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری اور انتہائی اہمیت کی حامل باتوں میں سے ایک ہے۔